خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے گا۔ السلام علیکم، میرا نام راسف ہے اور آپ سن رہے ہیں الکیمسٹ کی دوسری ایپیسوڈ۔ لڑکے کو پہلے حیرانی تو ہوئی اور پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اسے صرف یہ جاننے کے لیے بڑھیا سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی، وہ تو پہلے جانتا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس خیال سے دور ہو گئی کہ بہرحال اسے کوئی فیس ادا نہیں کرنا تھی۔ مجھے اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑھیا کو جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے۔ کچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہے، صرف زیرک انسان ہی انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت زیرک ہوں۔ اس لیے مجھے ہاتھ کی تحریر پڑھنا بھی سیکھنا پڑی تاکہ میں اس سے مدد لے سکوں۔ ٹھیک ہے، میں اہرام مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، میں اس تعبیر کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو غریبی کی زندگی کیوں گزار رہی ہوتی؟ اگر میں اہرام مصر تک کبھی پہنچ نہ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی، اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوگا۔ خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو جانے کو کہا، کیونکہ اس نے پہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت لے لیا تھا۔ لڑکے کو بہت مایوسی ہوئی، اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ طرفہ میں اس نے بہت سے اور بھی کام کرنے تھے۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے پہلے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اس نے اپنی پرانی کتاب کے بدلے ایک موٹی سی کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ بازار کا نظارہ کر سکے۔ دھوپ میں ابھی اتنی شدت تھی کہ اسے پیاس لگی۔ اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بیڑے شہر کے صدر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھی۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس کے واقف تھے۔ سیاحت کے بہت سارے فوائد کا یہ صرف ایک پہلو تھا کہ پورے اسپین میں کافی لوگ ایسے تھے جنہیں وہ دوست کہہ کر پکارتا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بناتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بہت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا تو صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہے کہ خود ان کو کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی تو وہ اپنے ریوڑ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر تدفین کا منظر تھا۔ لوگوں کے نام بہت مشکل تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو اس میں کم سے کم کردار رکھے گا، تاکہ پڑھنے والے کو بہت سے نام یاد رکھنے کی دقت نہ کرنی پڑے۔ آخرکار جب وہ کتاب پر تھوڑی توجہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو کتاب اسے دلچسپ لگی۔ تدفین کے دن برف باری ہو رہی تھی۔ گرم دھوپ میں سردی کا احساس پرلطف لگا۔ ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا کہ بوڑھا اس سے بات چیت شروع کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کام کر رہے ہیں، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا، تاکہ بوڑھے کو معلوم ہو جائے کہ اسے بوڑھے سے بات کرنے کی نسبت کتاب پڑھنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اصل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ تاجر کی بیٹی کے سامنے بھیڑ کی اون خود اتارے گا، تاکہ وہ اس پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے قابل ہے۔ وہ خود کئی بار ایسا کرتے ہوئے چشم تصور میں دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے تاجر کی بیٹی کو بتایا کہ بھیڑ کی اون پیچھے سے آگے کی طرف اتاری جاتی ہے تو لڑکی بہت محظوظ ہوئی اور اسے یہ بہت اچھا لگا۔
اس نے چند کہانیاں بھی کوشش کر کے یاد کی تھی۔ یہ کہانیاں وہ اس لڑکی کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ کہانیاں اس نے مختلف کتابوں میں پڑھی تھی، لیکن وہ ان کہانیوں کو اپنے تجربے کے نچوڑ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تاجر کی بیٹی کو حقیقت کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے گی، کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ بوڑھا بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ کیا میں آپ کی بوتل سے تھوڑا پانی لے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا۔ لڑکے نے اپنی بوتل فوراً بوڑھے کے حوالے کر دی۔ اسے امید تھی کہ اب بوڑھا اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ بوڑھا اب بھی اپنی ضد کا پکا نظر آتا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ بوڑھے سے پیچھا چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس بینچ سے اٹھ کر چلا جائے، لیکن یہ اسے تہذیب کے خلاف لگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے تمیز سکھائی تھی اور بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کتاب بوڑھے کے سامنے کر دی۔ اول تو خود اسے کتاب کے نام کا تلفظ صحیح طریقے سے یاد نہیں تھا، اور پھر اس کا خیال تھا کہ اگر بوڑھے کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ خود شرمندگی سے بینچ بدل لے گا۔ بوڑھا کتاب کا بغور معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ اچھی کتاب ہے، مگر بہت ہی خشک۔ لڑکے کو جھٹکا لگا۔ بوڑھا نہ صرف پڑھنا جانتا تھا بلکہ اس سے قبل یہ کتاب پڑھ چکا تھا۔ اگر کتاب واقعی خشک تھی جیسا کہ بوڑھے کا خیال تھا تو پھر اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا کہ اسے دکاندار سے تبدیل کر لے۔ اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو کہ دنیا کی تقریباً تمام کتابوں کا ہے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان اپنی منزل کا انتخاب کیسے کرے، اور اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر انسان دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ پر یقین رکھتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ واقعی بوڑھے کے مطالعے کی وسعت سے متاثر ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، لڑکے نے جواب دیا۔ بہت خوب، ایسا اس لیے ہے کہ تم سیاحت کے شوقین ہو۔ اسے تو میرے خیالات تک بھی رسائی ہے، لڑکے نے سوچا۔ بوڑھا کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا اور کتاب واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھے کو غور سے دیکھا۔ اس کا لباس عجیب تھا، لباس سے اور بھی لگتا تھا، لیکن یہ بات حیران کن بھی تھی کیونکہ طرفہ افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھا اور شہر میں اکثر عرب نظر آتے تھے۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بہت سارے علاقوں سے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کسی شخص کا تعلق بیک وقت بہت سارے علاقوں سے نہیں ہو سکتا، لڑکا بولا۔ میں خود چرواہا ہوں، اس حوالے سے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہوں، مگر میرا تعلق صرف ایک علاقے سے ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے میرا تعلق سلم سے ہے، بوڑھا بولا۔ لڑکے نے سلم کے بارے میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، مگر سوال کرنے سے اس لیے گریز کیا کہ اس طرح بوڑھا اسے کم علم سمجھے گا۔ اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا، سب لوگ بہت مصروف نظر آتے تھے۔ تو سلم آج کل کیسا ہے؟ اس نے اس خیال سے سوال کیا کہ شاید اسی طرح اسے سلم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ سلم بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیشہ سے تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے بوڑھے کے جواب سے مایوسی ہوئی۔ کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ سلم کہاں ہے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ سلم اندلس کے گرد و نواح میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو اس نے سلم کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ اور آپ سلم میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ میں سلم میں کیا کرتا ہوں؟ بوڑھا بولا۔ میں سلم کا بادشاہ ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لڑکے نے سوچا۔ اس سے تو بھیڑوں کا ساتھ اچھا ہے کہ وہ بولتی تو نہیں ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ انسان تنہائی میں کتاب کا مطالعہ کرے۔ اگر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو تو وہ ناقابل یقین قصے کہانیاں سناتے ہیں اور
ان سے گفتگو کریں تو ایسے عجیب و غریب باتیں کریں گے کہ آپ کے لیے گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا نام ملچی زیدک ہے۔ بوڑھے نے سکوت کو توڑا۔ تمہارے پاس کتنی بھیڑیں ہیں؟ کافی ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھا اس کی زندگی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ تو پھر ایک مسئلہ ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے پاس کافی بھیڑیں ہیں تو تب تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، بوڑھا بولا۔ لڑکے کو جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بوڑھے سے کب مدد مانگی تھی، بلکہ بوڑھے نے اس سے پانی مانگا تھا اور اس سے گفتگو کرنے پر مصر تھا۔ میری کتاب واپس کر دے، لڑکے نے کہا۔ میں نے اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کرنا ہے اور بہت دور جانا ہے۔ مجھے اپنے گلے کا 10واں حصہ دے دو تو میں تمہیں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتاؤں گا۔ بوڑھا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ لڑکے کو یک دم اپنا خواب یاد آ گیا۔ اس کو یک دم یہ خیال گزرا کہ یہ بوڑھا اس بڑھیا کا خاوند ہے جس سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تھا۔ بوڑھی خاتون نے تو اس سے کچھ نہیں لیا تھا، مگر یہ بوڑھا اس سے بہت کچھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بدلے میں اس چیز کے بارے میں معلومات دینے کا دعویٰ کر رہا تھا جس کا وہ شاید وجود بھی نہیں